سعودی عرب کے میپ کو اگر زوم کیا جائے تو یہاں ریگستان کے بیچوں بیچ بہت بڑے ایریے پر گرین سرکلز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ویران اور بنجر ریگستان میں کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ جی ناظرین، گوبی ڈیزرٹس دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا ریگستان ہے۔ چائنا سے لے کر منگولیا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ریگستان ہر سال 6000 اسکوائر کلومیٹر ہری بھری زمین نگل کر پیچھے بنجر زمین چھوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے لینڈ ایریا میں صرف چند ہزار لوگ ہی رہتے ہیں۔ صرف گوبی ڈیزرٹ ہی نہیں جو تیزی سے پھیل رہا ہے، دنیا میں موجود تمام ریگستان ہی آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں، اور ایسا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے، جس کے کسی حد تک ذمہ دار ہم انسان ہیں۔ درختوں کو اپنے مقصد کے لیے کاٹنا اور دھڑا دھڑ انڈسٹریز لگا کر ماحول کو خراب کرنا، یہ انسان کی بنائی ہوئی اپنی ہی تباہی ہے، جس کو ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ 2050 تک ارتھ کا 25% لینڈ بنجر اور ناکارہ زمین میں کنورٹ ہو جائے گا، اور ایئر 2100 تک حیرت انگیز طور پر 50% پر سچویشن اتنی خطرناک بھی نہیں ہے۔ اس سچویشن کو جس طرح سعودی عرب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، واقعی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ 1938 سے پہلے عرب کے ساتھ ساتھ تمام عرب کنٹریز اتنی ویل آف نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب یہاں سے تیل نکلا اور گلوبلی آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی تو ساتھ ساتھ ان کے بینک بیلنس میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کئی سالوں تک تو اسی پیسوں پر عیاشی چلتی رہی، بڑے بڑے محلات، ایکسٹرا لگژری لائف سٹائل، اور پیسہ اتنا کہ گننے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ آئل سے ملنے والے پیسوں کا نتیجہ ہے، اور آئل بھی اتنا جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ سعودی عرب کے پاس آج بھی اتنے آئل ریزروز ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ایکسپورٹ بھی نہ کرے تو اگلے وہ 221 سالوں تک وہ اپنی کنزمپشنز پوری کر سکتا ہے۔ لیکن وہ آئل ہی تو ہے جس کو سیل کر کے ایکسپورٹ کر کے سعودی عرب آج اس مقام پر کھڑا ہے۔ آئل ایکسپورٹ کرنا سعودی عرب کی مجبوری ہے، اور یہ بات دیر سے ہی صحیح مگر سعودی عرب کے لیڈرز کو سمجھ آ ہی گئی۔ کئی سالوں تک سعودی عرب کو کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ ضرورت کی تمام چیزیں وہ آسانی سے امپورٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، فروٹ، ویجیٹیبلز اور پانی۔ جی ہاں، سعودی عرب کے پاس تیل تو بہت ہے مگر پینے کا پانی نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ آج تک یہاں پینے کا پانی فرانس، اٹلی، کویت اور یوکے سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ ڈیزرٹیفیکیشن ہی ہے، اور تو اور یہ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں سب سے کم بارش پڑتی ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ صرف اور صرف 4 انچ بارش پڑتی ہے، اور وہ بھی یہاں کے ویسٹرن ماؤنٹین پہ، جہاں سے پانی بہتا ہوا سیدھا ریڈ سی میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو آئل اور امپورٹڈ کھانوں کی ڈپینڈنسی سے نکالنے کے لیے 1970s میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو امپروو کریں گے، تاکہ کنٹری کے پاس کم از کم اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ اپنی خود کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں۔ آج اگر سیٹلائٹ میپ میں دیکھا جائے تو سعودی عرب میں لاکھوں ایکڑ بنجر ریگستان کو آہستہ آہستہ گرین سرکلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سرکلز کوئی اور نہیں بلکہ ایگریکلچر لینڈ ہے، جس کو سینٹر پوائنٹ اریگیشنز کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ اس میں اسپیشل ڈیزائن اسپرنکلرز کے ذریعے ان فارمز کو صرف اتنا پانی دیا جاتا ہے جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ بیچ میں لگا بڑا پائپ ویلز کی مدد سے اپنے فکس پاتھ پر چلتا ہے، جس کی وجہ سے ان فارمز کی شیپ سرکولر ہوتی ہے۔ وادی الدواسر میں بنا فارم لینڈ ٹوٹل 5000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جو ہر گزرتے سال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں گرین ڈاٹس جو نظر آ رہے ہیں، یہ 1 کلومیٹر ڈائیمیٹر جتنے فارمز ہیں، یعنی قریب ایک سرکل 100 ایکڑ جتنا بڑا ہے۔ نارمل اریگیشن سسٹم جس کو فلڈ اریگیشنز بھی کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر پانی زمین ایبزارب کر لیتی ہے اور کافی ایوپریٹ بھی ہو جاتا ہے۔
لیکن کیونکہ سینٹر پوائنٹ اریگیشن میں صرف اتنا پانی ہی دیا جاتا ہے جتنی فصل کو ضرورت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں 90% پانی کی بچت کی جاتی ہے۔ صرف یہی ایک جگہ نہیں ہے جہاں سعودی عرب اپنے فارم لینڈز بنا رہا ہے۔ پوری سعودی عرب میں درجنوں ایسے ایریاز ہیں جہاں ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کے فارمز دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں تابوک پروونس بھی شامل ہے، جہاں ایک لائن سٹی بنائی جا رہی ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ ان فارمز کو بنانے کے لیے سعودی عرب کے پاس اتنا پانی آتا کہاں سے، جبکہ یہاں تو نہ کوئی پرماننٹ ریور ہے اور نہ ہی یہاں اتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ 1970s میں لیبیا کے بعد سعودی عرب میں بھی ڈیزرٹس کے نیچے پانی ڈھونڈنا شروع کیا تھا، مگر ان کو اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن 480 کلومیٹر کیوبک پانی ملا تھا۔ 1970 سے لے کر آج تک سعودی عرب میں جتنی بھی فارمنگ ہوئی ہے، اس کے لیے انڈر گراؤنڈ ویل سے 21 کلومیٹر کیوبک پانی نکالا جا چکا۔ صرف یہ انڈر گراؤنڈ ویل ہی نہیں ہے جس پہ سعودی عرب کی ڈیپینڈنس ہو، ڈیزلینیشنز کے ذریعے پانی بنانے والا سب سے بڑا ملک بھی سعودی عرب ہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سب ایسے ہی نہیں چلنے والا۔ ڈیزلینیشنز کے لیے انرجی چاہیے جو فی الحال فیول اور نیوکلیر انرجی سے مل رہی ہے، اور انڈر گراؤنڈ ایکویفائر کا پانی لمیٹڈ ہے جو کہ 10 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کے سلوشن کے لیے سعودی عرب کے ویسٹ کوسٹ پہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے۔ ان پہاڑوں میں سالانہ بارش پڑتی ہے، مگر یہ پانی بہہ کر ریڈ سی میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر البیدہ پروجیکٹ کے نام سے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جو پہاڑوں کو براؤن سے گرین میں تبدیل کر رہا، وہ بھی فلیش فلڈ کے ذریعے۔ جی ہاں، ریسنٹلی سوشل میڈیا پر وائرل کلپ دیکھا گیا کہ بارش کا پانی ریگستان سے گزر رہا ہے۔ یہ فلیش فلڈ سعودی عرب کے ویسٹ میں 2 سے 3 سالوں میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ البیدہ پروجیکٹس کی ٹیم نے چند ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر پانی کو پہاڑوں میں ہی ٹریک کرنے کا آئیڈیا پروپوز کیا کہ پانی کو ٹریسز اور ڈیمز بنا کر ان پہاڑوں پر ویجیٹیشن سٹارٹ کی گئی۔ پانی جو پہلے سپیڈ سے پہاڑوں سے گر کر سمندر میں چلا جاتا تھا، ٹریسز بنانے کی وجہ سے اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ ٹریسز میں لگی ویجیٹیشن اس کو ایبزارب کر لیتی ہے، اس سے ہزاروں کیوبک پانی ضائع ہونے کی بجائے پہاڑوں کو گرین کر رہا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریگستان کو ہرا بھرا بنانے کے لیے زیادہ بارش برسانے کے لیے سعودی عرب مارس لیول پر ونڈ فارمز اینڈ سولر فارمز لگا رہا ہے۔ لیکن سولر فارمز تو سورج کے ذریعے الیکٹرسٹی بناتے ہیں، لیکن ان کا بارش کے ساتھ کیا لینا دینا؟ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ڈیزرٹس میں سولر فارمز لگانے سے الیکٹرسٹی تو بنتی ہی ہے، پر سورج کی شعاعیں سولر پینل سے ریفلیکٹ ہو کر ایٹماسفیئر کو گرم کرتی ہیں۔ ایٹماسفیئر میں موجود واٹر ویپرز گرمائش کی وجہ سے اوپر جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتے ہیں، جس سے بارش بڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ونڈ ٹربائن بھی ہوا کو اوپر کی طرف پھینکتی ہے۔ اس طریقے سے زیادہ تو نہیں لیکن سالانہ 5 سینٹی میٹر تک بارش پڑے گی۔ جو علاقے بالکل بنجر پڑے ہیں وہاں کم از کم جنگلی جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی، جس سے ڈیزرٹیفیکیشن ختم ہوتی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب مشکل حالات سے لڑ کر ہزاروں نہیں لاکھوں گرین فارمز بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 1960s میں جہاں سعودی عرب کے پاس 11,000 اسکوائر کلومیٹر فرٹائل لینڈ تھا، 50 سالوں کی محنت کے بعد اب یہاں 35,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر صرف فارم بنے ہیں۔ یہ ایریا اتنا ہے جتنا بڑا تائیوان یا بیلجیم۔ آج سعودیہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے، جس میں کارنز، سویا بینز، ٹری نٹس، ویٹ اور رائس شامل ہے۔ ڈیزرٹیفیکیشن پر قابو پانے کے لیے 2022 میں سعودی عرب نے 1,20,00,000 نئے درخت بھی لگائے ہیں۔ اپنے لائن سٹی پروجیکٹ مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ وہ 2030 تک یہ درخت 2,25,000 ایکڑز ریگستان کی زمین کو گرین لینڈ میں کنورٹ کر کے دکھا دیں گے۔